أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا مولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جس ارشاد ربانی کی تلاوت کا طرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے، یہ قرآنی دعا ہے جو اکثر ہم دعائے قنوت کے اندر پڑھتے ہیں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، کی دنیا میں بھی ہم کو نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو نیکی عطا فرما، اور ہم کو آتش جہنم سے نجات عطا فرما۔ یعنی دو اچھائیاں، دو نیکیاں اس کے اندر مانگی گئی ہیں، دنیا بھی آخرت بھی، اور اس کے بعد ہمیں آتش دوزخ سے نجات عطا فرما۔ یقیناً وہی کامیاب ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے آتش جہنم سے نجات حاصل کر سکے، ورنہ اگر اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی آتش جہنم سے نجات نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال ضائع گئے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ آتش جہنم سے آزاد ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے کس لیے؟ آتش جہنم سے نجات مل جائے۔ روزہ رکھتے کس لیے؟ آتش جہنم سے نجات مل جائے۔ حج و زکات و خمس کی پابندی کرتے ہیں کس لیے؟ آتش جہنم سے نجات مل جائے۔ یہ ادائیگی کرتے ہیں کس لیے؟ آتش جہنم سے نجات مل جائے۔ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آتش جہنم سے ہم کو نجات جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ مگر دیکھا جائے اس ارشاد ربانی کی روشنی میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہم کو نیکی عطا فرمانا، آخرت میں بھی، اور ہم کو آتش جہنم سے نجات عطا فرما۔ پہلے دنیا کا ذکر ہے، اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے۔ یعنی گویا ارشاد رب العزت بتا رہا ہے جس کی دنیا کامیاب ہوگی اسی کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ مجھ کو بہت آہستہ آہستہ اپنی بات آپ تک پہنچانا ہے، نہ یہ چیخنے کے لیے ہے، نہ یہ چلانے کے لیے ہے، نہ یہ ہنگامہ کرنے کے لیے ہے، نہ یہ داد مانگنے کے لیے ہے، بلکہ یہاں سے پیغام حق پہنچایا جاتا ہے۔ اگر ایک جوان سے بھی اصلاح ہو جائے تو پوری نسل کی اصلاح ہو جائے۔ اور جہاں تک ہماری آواز ہے تو سب سنیے کہ یہ امام بارگاہوں کی گفتگو ہوتی ہے، اس کا تعلق کسی ایک مذہب کے فرقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ساری عالم انسانیت سے ہے۔ یہاں وہ ذکر ہوتا ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، کہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے جس کی دنیا کامیاب ہے اسی کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اصل میں دنیا ہے کیا؟ دنیا آخرت کی کہتی ہے، جو ہم یہاں ہوتے ہیں وہ آخرت کے اندر کاٹ لیتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال جوانوں کو سمجھانے کے لیے، ایک لڑکا مثال کے طور پر امریکہ میں سروس کر رہا ہے، وہاں ڈالر کما رہا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے، وہاں سے آیا نہیں، اس نے اپنے کسی ایسے شخص جس پر اعتماد تھا
کہ ہم فلاں مہینے یا فلاں سال آئیں گے، آپ ہمارے لیے بلڈنگ کا جو انتظام کر دیں۔ اب جب کلکٹر آتا جب دیکھا بلڈنگ تیار ہے تو کس کی ہے؟ کہا آپ ہی کی تو ہے، آپ نے پیسہ بھیجا تھا، بس بلڈنگ ہم نے بنوا دی ہے، ریبن کاٹ کے اندر داخل ہو جائیے، ریبن آپ کو کاٹنا ہے۔ یہی معاملہ دنیا کے اعمال کا ہے، جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہاں ہمارے لیے جنت میں ایسا ہی گھر تیار ہو رہا ہے۔ آخرت کے اندر فقط ریبن کرنا ہے، جیسا مال بھیجا تھا ایسا گھر تیار ہے۔ اچھے اعمال سے تو اچھا گھر ہے، اب برے اعمال سے تو برا گھر ہے۔ جنت نہ میں بناتا ہوں نہ آپ بناتے ہیں، جہنم نہ ہم بناتے ہیں نہ آپ بناتے ہیں، ہمارے اعمال بناتے ہیں۔ کچھ اعمال ہے جو جہنم حل کر دیتے ہیں، کچھ اعمال ہے جو جنت کو حل کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ایسے اعمال کو انجام دیں جس سے اللہ کے قریب ہو سکے۔ اسی لیے ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک جو سے کہتے ہیں نا کہ بدگمانی پیدا کر دی گئی ہے۔ وہ بدگمانی کیا ہے؟ میں ایسا کہتا ہوں ان مسلمانوں میں دو فرقے ہیں بڑے بڑے، سنی اور شیعہ۔ اور جو سنی ہے نا وہ کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، کالی کمبی والے ہیں تو بیڑا پاک۔ اور شیعہ کہتے ہیں کوئی پریشانی نہیں، اتنے مولا علی ہے تو بیڑا پاک۔ میں کیا ہوگا تو قبر میں آنے سے مشکلوں کو آسان کر دیں گے۔ پہلے قبر کو اس قابل کو بنا لو کہ اس میں قبری والے آ سکیں۔ سمجھ میں آپ کو محمد سلام علیہ محمد والا نظر کمزور ہے اتنی نہیں کہ آپ چھوٹے ہمیں پہچان پائیں۔ سلام علیہ محمد والا اس کی مثال ہے وہ آپ جائے کرو گے، اس کی چھوٹی سی مثال مقصد کرتے ہیں۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کمری والے بخش والے ایشیا کیا کہتے ہیں مولا علی بخش والے یا مولانا مولوی آپ نے بلایا۔ اگر ایسے کمرے میں قبلہ کو ٹھہرایا جائے جہاں پہلے سے گوشت سڑا رکھا ہو، اگر قبلہ تشریف بھیجی تو کبھی آپ کو طبیعت میں نہیں آ رہی ہے ٹھہرانے کی۔ جس کمرے میں آپ نے مولانا کو دعوت دی ہے اس کمرے کو پہلے سے لائق بنائیے کہ قبلہ ٹھہر سکے، صفائی ہو، خوشبو کا اہتمام اگر بٹھائیں گے نا جب لوگ قبلہ تشریف رکھیں گے، اگر خدا نہ کرے گندے کمرے میں بٹھائیں گے قبلہ کے ساتھ فرق نہیں آئے گا۔ ہماری تہذیب جو ہے اس سے لوگ آ رہا ہوں گے، یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جو قبر نام کا کمرہ ہے نا اسے اعمال کی خوشبو سے اس لائق کو بنائیے کہ وہاں رسول اللہ آ سکے، مولا کائنات آ سکے۔ جس قبر کے اندر حسد کا موٹا سڑ رہا ہو، بھوک کا موٹا سڑ رہا ہو، جہاں خود پسندی کا بت سڑ رہا ہو، نہ محمد والے محمد کیسے آئیں گے؟ پہلے قبر کو اپنے اعمال سے اس قابل بنانا ہوگا یہ مقدس ہستیاں وہاں تشریف لے آئیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ اکثر ہوتا ہے ممبر سے عمل، اگر اس ممبر سے اعمال بیان نہیں ہوں گے تب نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ سوال یہ حسین کہے میں قربان ہوئے دین پر، حسین علیہ السلام ان کا کہے میں قربان ہوا دین پر، امام حسین کی قربانی ساری قربانی دین پر ہے۔ اگر اس ممبر سے دین بیان نہیں ہوگا تو کہاں سے دین بیان ہوگا؟ ایسے بڑی سے دین بیان ہوگا تو جس کی دنیا کی ہے۔ اور میں فرق کہتے ہیں اللہ کا غرور نہ کرو، پوچھا گیا غرور کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ سے بغیر عمل کے انعام طلب کرنا، کیا کچھ نہیں اللہ جنت دے دے، کیا کچھ نہیں معصومین کے درجے میں کہاں دے دے، کیا کچھ نہیں امام حسین کے درجے میں کہاں دے دے۔ عزیزوں کو درجہ پانے کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، بغیر محنت کا درجہ نہیں ملتا۔ ابو بکر فقط کلمہ پڑھ کر ایمان کے 9 درجے فائز نہیں ہوئے، سلمان فقط کلمہ پڑھ کر ایمان کے 10 درجے فائز نہیں ہوئے۔ مولا علیہ السلام کے صحابی جناب مقداد جو ہے وہ ایسے درجات پر فائز نہیں ہوئے، عمل کیا ہے، جیسا عمل کرتے جائیں گے مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ایک نعرہ لگائیے آپ کو جنت مل جائے گی، ایک نیاز پڑھیے آپ کو جنت مل جائے گی۔ اللہ کو نہ ہمارے نعرے کی ضرورت ہے نہ ہماری نیاز کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہم نے کہا ہم کو دنیا میں نیکی نہ فرمانا اور آخرت میں نیکی نہ فرمانا، بہترین نیکی ہے یہ
आज़ादारी जो अल्लाह ने हमको अता की है, बेहतरीन नेकी है ये तज़किरा हुसैन इब्न अली जो अल्लाह ने हमको अता किया है। ये आज़ादारी कोई रस्म नहीं है, बल्कि आज़ादारी इबादत है। और इबादत जब इबादत होती है जब उसमें रियाकारी न हो, अल्लाह के लिए उसको अंजाम दिया जाए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अंजाम न दिया जाए। और मसला इतनी अच्छी नेकी है, ये इतनी अच्छी इबादत है जिसके जरिए हम खुदा तक पहुंचते हैं, वैसे रिया से बचाना होगा। अब देखते हैं आज़ादारी कैसे करें। हमने इस दौर में सोचा शोर हो गया तो मजलिस कामयाब, हंगामा हो गया तो मजलिस कामयाब, जबरदस्त गाने लग गए तो मजलिस कामयाब। आज़ादारी शोर नहीं सिखाती, शऊर सिखाती है। सलाम आज़ादारी शोर नहीं सिखाती, आज़ादारी शऊर सिखाती है। वो मजलिस कामयाब है जिसमें सुनने के बाद इंसान का जज्बा अमल जो है वो बेदार हो जाए, उसके अंदर अमल करने की ख्वाहिश जो है वो पैदा हो। बस फकत हम जबान से जिक्र करते रहे, अंदाज़े लगाते रहे, मातम करते रहे, आगे ये पता ना हो हम क्यों जा रहे हैं, हम किस लिए आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम फकत इसलिए आए हैं वो काज़ियत मजलिस है, कहीं ऐसा तो नहीं हम फकत इसलिए आए हैं जिसकी मजलिस है उससे हमारी ये रिश्तेदारी है, कहीं ऐसा तो नहीं हम इसलिए आए हैं अगर न गए तो बुरा मान जाएंगे, अगर इसलिए आए हैं तो आने का कोई फायदा नहीं है, अगर इसलिए आए हैं कि हमारे को रास्ता खुला है अल्लाह तक जाने का, हम इसलिए जा रहे हैं तो मजलिस में आना कामयाब है। अच्छा हम देखते हैं इस आज़ादारी के अंदर शैतान कितना बड़ा दुश्मन है। आप देखते हो अय्याम आज़ाद के अंदर ये कुछ मजलिसें हैं जिनमें भीड़ कम है, कुछ मजलिसें हैं जिनमें भीड़ ज्यादा है। जहाँ कहीं दिन तबरुक है भीड़ ज्यादा है, जहाँ तबरुक हल्का है तो भीड़ कम है। तो बड़ा बड़ा सीधा सीधा मामला है। अगर हुसैन के लिए आते तो महमद का फर्ज रिश्ता जो है ना सब फूलों में घुल रहती है, वहाँ फूल है, वहाँ से रस हासिल करना है। तो अगर हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र की मधुमक्खियाँ हैं तो ये न देखे कहाँ तबरुक कैसा है, ये देखे फूल की खुशबू पर चली जाती है, हम जिक्र हुसैन की खुशबू पर वहीं पहुंच जाए। और जो यहाँ से लिया है उसको छोड़ के ना जाए, बल्कि अपने साथ लेकर जाए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ शबी वगैरह बराबर होती है ये कोई मजाक नहीं है, ये खुद में भी तकलीफ है और दूसरों के लिए भी तकलीफ है। मगर अगर फिक्र हो, शोर ना हो, शऊर हो, अगर शऊर के साथ जुलजना बराबर होगा तो ये जुलजना यहाँ तक नहीं रुकेगा, इसके जरिए सफर होगा हुसैन तक। अगर अलग शऊर के साथ बराबर होगा तो अलग यहाँ तक नहीं रुकेगा, इसके जरिए सफर होगा मौला अब्बास तक। अगर मातम शऊर के साथ होगा तो ये फकत म्यूजिक का काम नहीं करेगा, इसके जरिए सफर होगा शोहरा का बड़ा तक। आप कहेंगे मातम और म्यूजिक मैं पढ़े देता हूँ सलाम भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद तक कुछ मकान में खुशी का इजहार होता। हम यही भूल गए कि मातम कहाँ करना है और खुशी के नारे कहाँ लगाने। मुसद्दक पढ़े खन्नाते कायनात का फैजान यानी मातम हो रहा है, बताइए मौलाए कायनात खन्नाते कायनात का फैजान है तो हमारे सीने में क्या दर्द हो रहा है। अरे हाथों में शाम मातम करे इसके ऊपर अभी वाले क्यों मातम करेंगे जी, जो है तो मैं से चुना ले लिया या सभी अमृता या सभी अमृता मतलब क्या है, जल्दी राजी होने वाले उसी का मातम कर रहे हैं। जल्दी राजी हो गया तो रोने का मकाम है या खुशी का मकाम है। पहले सोचा जाए ना जिसकी मीरा ने काबे को काबा बना दिया किसी के ऊपर मातम हो रहा है, तो पहले ये सोचा जाए कि मातम कहाँ करना है, खुशी के नारे कहाँ बंद करने हैं। इसकी छोटी सी मिसाल अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा एक रूहे खान, लेकिन हक हमेशा कल होता है, हक हमेशा कल होता है। वैसे देखो कुछ तकरीर होते हैं मुझे पता नहीं आपकी समातें कैसी है, जो ये तकरीर वही कर सकता है जो लोगों की समातें को टेस्ट करके लिफाफा वसूल करता हो। आलिम रब्बानी होगा
ہونے والا ہنسا تو انہیں پوچھنا نہیں، پہلے یہ کہتے کہ ہنسا کیوں؟ اگر وجہ سمجھ میں آ گئی تو علاج ہو جائے گا۔ بخار جو ہوتا ہے نا، ایک دم بخار کی دوا دی جاتی، پہلے بخار کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کون سا ہے، ملیریا ہے، میاری بخار ہے، ڈینگو ہے، پھر جب ٹیسٹ ہو کے سامنے آ جاتا ہے اس کا علاج بھی اسی طرح کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلے دیکھا جائے کہ ماتم کرنے والا ہنسا کیوں اور لوہا بھرنے والوں کو ہنسی کیوں آئی؟ تو تحقیق کرنے پر پتا چلا، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میرے بعض افراد ایسے ہیں نہ تو مجھ کو پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ ماتم کرنے والے کو پتا کہ میں سن کیا رہا ہوں، اسی لیے بس وہ اتنا جانتا ہے کہاں اٹھانا ہے کہاں بٹھانا ہے، تو ہاتھی ماتم کرنا ہے یا کہ ہاتھی ماتم کرنا ہے، وہ نعمت کھویا ہوا ہے۔ ضروری ہے ایامی اللہ سے پہلے ان ماتمی ہر کو بھی کلاسز لی جائے، پوچھا جائے کون سا وہاں پڑھنے جا رہے ہو، بتایا جائے اس شعر کا مطلب یہ ہے، اس شعر کا مطلب یہ ہے، اس شعر کا مطلب یہ ہے۔ کچھ دن کے اندر انشاءاللہ یہ ساری مصیبت دور ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو اپنی دھن میں ہوئے ہوئے ہیں، اب وہ اپنی کام میں ہوا ہوا ہے۔ میں مثال دے دوں، جیسے آپ نے خاندان کو دیکھا ہوگا، وہ خاندان کیا کرتا ہے، ہارمونیم دیتا ہے، وہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، انگلیاں چل رہی ہیں، ہارمونیم سے میوزک نکل رہا ہے اور لوگ سن کر پیسے لٹا رہے ہیں، نہ اس خاندان کو پتا کہ کیا پڑھ رہا ہے اور نہ سننے والوں کو پتا کہ کیا سن رہے ہیں۔ کوئی حال لوہے کا ہو گیا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتا میں پڑھ کیا رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتا میں سن کیا رہا ہوں۔ تو خدا کے لیے اللہ تعالی کو اللہ تعالی رہنے دے، اسے درگاہ نہ بنائے جہاں قوالیاں ہوتی ہیں اور قوالی کی دھن کے اوپر جو ہے پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ پڑھنے والے کو بھی پتا ہو کیا پڑھا جا رہا ہے اور ماتم کرنے والے کو بھی پتا ہو کہ کیا جو ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عجیب و غریب حالات ہے کہ ان 10 دن میں یا ان 2 مہینے کے اندر شاید ہمیں امام حسین بہت کم یاد آتے ہو، میرا مرثیہ کیسا چلا، میری تقریر کیسی چلی، جناب میرا لوہا کیسا چلا، جناب اس انجمن کے پاس تو مسامعی ختم ہو گیا، فلاں موڑ کے اوپر ہم سب سے آگے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم کسی کو گرانے کے لیے ماتم کر رہے تھے، کسی کا لوہے کا کھلانا ختم کرنے کے لیے ماتم کر رہے تھے۔ ماتم میں یہ نہیں دیکھا جاتا اس پہ لوہے باقی بچے، اس پہ لوہے ختم ہو گئے، لوہا اس لیے کہا جاتا ہے جناب زہرا کو پرسہ دیا جائے، ماں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس میں کتنا لمبا مرثیہ رہا، کتنا لمبا لوہا رہا، ماں یہ دیکھا جائے گا کس نے اخلاص کے ساتھ رہا، کس نے نیا کے ساتھ رہا۔ سلام رہا اداداری اس شعور کے ساتھ، نہ کہ شور کے ساتھ۔ جب اداداری شور کے ساتھ ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا، تو یہ اداداری ملنگی بناتی ہے، اخباری بناتی ہے، نمازوں میں قدر کرنے والا بناتی ہے۔ اگر یہ اداداری شعور کے ساتھ ہوتی ہے، حزب اللہ بناتی ہے، خامنائی بناتی ہے، حزب اللہ بناتی ہے۔ زمان میں رہا ہے بشرطے کے شعور کے ساتھ اداداری وہ بھی کرتے ہیں، اداداری ہم بھی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری نہ ہر جھگڑا اداداری میں ہے اور وہاں ہر فتح کا اعلان اداداری کے طوفان میں ہے، کیونکہ وہ اداداری جو ہے وہ فکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اداداری فکر کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ انسان کو سربلندی عطا کرتی ہے۔ کیسی سربلندی عطا کرتی ہے؟ اسی ذکر حسین نے آج ایران کو وہاں پہنچایا۔ کون سوچ سکتا تھا، کون سوچ سکتا تھا کہ اسرائیل کو ایک 87 سال کا بوڑھا کھڑا بنا دے گا؟ کون سوچ سکتا تھا امریکہ کی آنکھوں میں آ کے ایک بڑی والے مبین ڈال کر دکھائے گا؟ کل تک لوگ کہتے تھے ان شیعوں کو آرون وجود میں لانے والا عبداللہ ابن سبا نام کا یہودی تھا، مگر عبداللہ خامنئی نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ بیٹا اب تاریخ لکھی گئی اور اتہاس لکھا گیا۔ جب جب تاریخ کے اولاد کو پڑھنا چاہے گا تو تاریخ گواہی دے گی کہ وقت کے خیبر کو، وقت کی یہودیت کو اب تاریخ یہ نہیں لکھے گی ماننے والا کون تھا،
لیکن اب ان لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ باقی جو راستہ جاتا ہے وہ مسجد اقصی سے ہو کے جاتا ہے. اگر مسجد اقصی قبضے میں آ جائے تو باقی خود بخود تعمیر ہو جائے گا. جیسے آپ نے بچوں سے کہانی سنی ہوگی بچپنے میں کہ جن کی جو جان ہوتی ہے وہ ٹوٹے میں ہوتی ہے, جن کی جو جان ہوتی ہے وہ ٹوٹے میں ہوتی ہے. ٹوٹے کی جگہ موجود ہوتی ہے اس دن ختم ہو جاتا ہے. یہ جو مسالوں کو توڑنے والے ہیں, یہ جو اصحاب کو توڑنے والے ہیں, یہ جو حضرت کے کو توڑنے والے ہیں, یہ جو اپنی لڑکیوں کو یہودی کے سامنے نچانے والے ہیں, اس جن کی جو جان ہے وہ اسرائیل نام کے ٹوٹے میں ہے. لیکن اس کی گردن ٹوٹ جائے گی, مسلمان ایک ہو جائیں گے, باقی نہیں ہو جائے گا, باقی نہیں ہو جائے گا. سلام رحمت اللہ. ضرورت ہے شعور کے ساتھ کام کیا. کیسے شعور؟ یہ کہ تو شور مچانے کا مرکز نہیں تھی. آپ دیکھیں آپ مرضیت نے اس طرح پیدا کیا. مرضیت نے تو بتا دیا ہم مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں, ہم نے ان کے لیے قربانی کی ہے. جو شیعہ نہیں ہے, سنی بانی ہے. مجھے لڑکے کا واقعہ میں کئی جگہ پڑھتا پڑھتا ہوں, پٹھان ہے خدا سے سلامت کر کے, کہتا ہے مولوی صاحب نہ میں نے کوئی کتاب پڑھی, نہ میرے پاس پڑھنے کا وقت ہے, نہ اگر میں شیعہ ہو گیا. میں تو شیعہ ہو گئے کا فقط خاکہ صاحب کا کردار دیکھتا. آپ کو کردار کیا دیکھا؟ کہا وہ سارا میڈیا ہمارے سامنے, مفتی لکھ رہے ہیں, علماء لکھ رہے ہیں, ممالک لکھ رہے ہیں, نظریہ میدان میں کھڑے ہیں, بندے کھڑے نہیں ہیں, عظیم شخصیات کی قربانی دے رہے ہیں. اگر یہ آج جیت جائیں گے تو ان کے لیے لاکھوں اربوں کروڑوں ڈالر تیار ہے, سونے کے ڈھیر تیار ہے, مگر یہ بکنے کو تیار نہیں, مرنے کو تیار ہے. ان کے عمل نے بتا دیا یہی اصل مسلمان ہے جو نظام ظلم کے سامنے گھٹنے دیکھنے پر جو ہے تیار نہیں ہے, گھٹنے بولنے کو تیار نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ایک سوال اور کھڑا ہو گیا, میں جب سب دکھ رہا ہے یہ تو نہیں بتایا سوال پڑے محمد والے بھائی یہ کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ جب سب دکھ گئے انہیں بھی کہنا چاہیے. جب آپ ریسرچ کریں گے, تحقیق کریں گے تو ایک چیز آپ کو دکھائی دے گی اور وہ ریسرچ بتائیے دکھ کیوں نہیں رہے ہیں, اور جو دکھ رہے ہیں وہ کیوں دکھ رہے ہیں, اور یہ کیوں نہیں دکھ رہے ہیں. خامنئی صاحب کا خطرہ پڑے, حسن رضا صاحب کا خطرہ پڑے, آپ شیخ مطاہر کا خطرہ پڑے, بہادر مومن مہر مومنہ, داوری مومن داوری مومنہ, برداوری مومن برداوری مومنہ, یعنی خون بھی پاک اور خون بھی پاک. اب وہ دکھ رہے ہیں باپ مسلمان ماں یہودی, دادا مسلمان دادی یہودی, اور جو ہے پہلے یہودیوں کا دین کیا تھا وہ اسلام سے وفاداری کر رہے ہیں, لمباری رہ سکتے ہیں. سلام رحمت شادی کے انتخاب کرو, پاکستان خاتون کا انتخاب جو ہے وہ کیا جائے. اب پھر اس بات کا دیکھیں اس طریقے سے کرتے ہوتے کہ فرش اعضاء پھر سن لیجیے, یہ کوئی کسی علاقے کی یا کسی شہر کی یا کسی خاندان کی کوئی ایسی پہچان نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے گھر کا پروگرام ہو رہا ہے, جہاں بھی پروگرام ہو رہا ہے حسین ابن علی کا پروگرام ہے. اس پروگرام کا اعلان یہ ہے آؤ لوگوں حسینی بنو, آؤ لوگوں حسینی بنو. یہ حسینی بنانے کی فیکٹری ہے. اگر یہاں آنے کے بعد کوئی حسینی نہیں بن رہا ہے تو یہ تو انجینئر میں کوئی کمی ہے یا مشین میں کوئی کمی ہے, جو یہاں حسینی تیار نہیں ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کل تک ہمارے یہاں مشہور عید ہے, عید غدیر, اس کو طبقہ کہتا تھا لوگ عید غلیظ, بری. ہمارے یہاں نظم العلوم میں بزرگ عالم بھی ہمارا علی نے نبی صاحب اللہ جنہیں امام بارگاہ کے سائے سے بھی نفرت ہے, مگر بہتر موسم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مایوس نہیں ہوتے, کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا, محنت کرتا ہے اور محنت دوسرے سرکار بناتی ہے. انہوں نے سرکاری دوروں پر دعوت دے دی مولانا سلمان ندوی صاحب کے نام کا. ویسے ہی مولانا سلمان ندوی اللہ ایران جاتے ہیں, حتیٰ کہ اتنا زبردست استقبال ہوا ہے کہ ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں انہوں نے تقریر کی ہے, زبردست تقریر
کی ہے، مگر بہادر تقریر کرتی آئے جو کرنا نہ کرتی، فلسطین کے حق میں کی، اسرائیل کے خلاف کی، اور یہاں کے بارے کرتے ہوئے کہ گویا ہاتھ کو تصویر کی غدیر 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 غدیر. ارے کہنا آپ سرکاری دورے میں گئے تھے، یہ غدیر غدیر کرتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے؟ کائنات سے آیا ہوں. اب فوراً کتابیں کھول کر بیٹھ گئے، سرچ کیجیے آپ یوٹیوب پر جا کر، اللہ کا مسلمان نبی اور عیدیں غدیر. کہتے ہیں مسلمانوں ہوش میں آؤ، عیدیں غدیر شیعوں کی عید نہیں ہے، آج ہمیں اسلام کی عید ہے. یہ فلاں کو ڈالتے ہیں، یہ فلاں کو ڈالتے ہیں، یہ فلاں کو ڈالتے ہیں. اب یہ لوگ گئے تھے سرکاری دورے پر، آئے بکری کا قصیدہ پڑھتے ہوئے، اسے کہتے ہیں نگاہ نفس مومن سے بدل جاتی ہو تقدیر ہے. ارے گولی غدیر کی کھلا دی، کہا ہم سے نہ پوچھنا غدیر کیا ہے، سلمان نبی بتائیں گے غدیر کیا ہے. سلمان نبی بتائیں گے غدیر کیا. کہتے ہیں اعلان کرنا ذکر حسین بدعت ہے، ذکر حسین بدعت ہے. نہیں، وحی سے خدا نے ذاکرین حسین کو پیدا کیا. مولانا مفتی ہمدرد حضرت ہمدرد آپ کو کیا کہتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، اے میرے سنی بھائیوں، دنیا میں شیعوں سے اختلاف ہے کہ حسین شیعوں میں نہیں ہے، حسین نبی کے نواسے ہیں. شیعوں کے لیے لائق احترام، سنیوں کے لیے لائق احترام. آؤ تم تازیہ نہ اٹھاؤ، آؤ تم علم نہ اٹھاؤ، آؤ تم سنجھانا نکالو، ذکر حسین کو کرو، ممبر پر دکھاؤ ذکر حسین کو کرو. جس طبقے سے بدعت کے فتوے لے رہے تھے، اس طبقے میں خامنئی نے ذاکرین حسین کو پیدا کر دیا. اسے کہتے ہیں شعور کے ساتھ اللہ باری، اسے کہتے ہیں شعور کے ساتھ اللہ باری. جب اللہ باری شعور کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے اندر ایک مقناطیس والی طاقت ہوتی ہے. حق خود اپنی طرف کھینچتا ہے اگر حق کو بیان کیا جائے اور حق کو صحیح طریقے سے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. یہ مسئلہ ہمارے یہاں ہے. اگر یہی باتوں کی حق پہ جتنی امام خمینی نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہاتھوں کو بوسا دوں، اگر ان ہاتھوں کو صحیح طریقے سے سینے کے اوپر مارا جائے، اور سینے مارنے کا مراد کیا ہے؟ فقط یہ زبان سے حسین حسین نہ نکلے کہ حسین حسین دل کی گہرائیوں میں داخل ہوتا ہے. اگر یہ حسین حسین دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے گا پھر سماج کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوگی، پھر سماج کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، پھر اختلافات نہیں ہوں گے، پھر ایک دوسرے کی کار نہیں دیکھی جائے گی، پھر الگ میں جھگڑا نہیں ہوگا. تو نے اٹھایا تو آتا تھا، میں نے اٹھایا میں آتا تھا، میں نے ورزش کی تو آتا تھا، میں نے ورزش کی میں آتا تھا، تو نے ورزش کی تو آتا تھا. جو بھی ورزش کر رہا ہے وہ آزادار ہے. میں اس کا صرف مثال دیتا ہوں. یہاں بھی سنتے نہ بنا چلنا پڑے گا. یعنی وہ گھوڑا ہے امام حسین کے پاس تھا، یعنی وہی گھوڑا ہے جو امام حسین کے پاس تھا نہیں. اس سے آپ نے منسوخ کر دیا، کسی سے نہیں ہمیں پتا ہوگا اس کو پتا نہیں، آپ نے اس گھوڑے کو اس گھوڑے سے منسوخ کر دیا. اہتمام کتنا ہے؟ پاک چادر نہیں ہے، پاک ہاتھوں سے بنایا نہیں ہے، عزت و احترام بھی ہے. کس لیے کہ نسبت ہے حسین کی طرف، نسبت ہے حسین، فقط نسبت ہے، اصل نہیں ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ کیا اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو شیعہ سید ہیں، آج میں وہ لوگ بھی ہیں جو سید نہیں فقط شیعہ ہیں. تو وہ ذوالجلال کا احترام کیوں؟ کا شاعر حسینی ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ یہ جو کالے کپڑے آپ پہنتے نکلے ہیں اس ذوالجلال کو آپ پورے گاؤں میں نکالیں. مجھے پتا نہیں کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، دیکھ کر نہیں رہے گا تو دیکھ کر حسین میں آنا ہے. پتا چلا ذوالجلال ایسی نشانی ہے جو مانتا ہے ذوالجلال کو دیکھ کے وہی حسین میں یاد کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہی حسین میں یاد کرتا ہے. آپ کالے کپڑے پہن کر بازار سے گزرتا ہے، چاہے وہ آپ کو کافی کیوں نہ کہتا ہو، مگر دیکھ کر حسین میں آ جاتے ہیں. جسے پہلے نکال کر دے گا کہ حسین والا ہے، محمد کریم آ گیا، یہ مانتا نہیں ہے. تو آپ جو شاعر حسینی کے اندر ہے، جیسے ذوالجلال کے لیے اہتمام کیا ہے اپنے اخلاق کے لیے بھی ایسا ہی ہے. انتظام کرنا ہوگا، برائی زندگی میں نہ ہو، گناہ زندگی میں نہ ہو. جتنے گناہ دور ہوتے جائیں گے چہرہ معصوم ہوتا چلا جائے گا، چہرہ چلتا چلا جائے گا. آج آپ دیکھیں میں کہتا ہوں شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہاں پہنچا دیتی ہے. اتنی مشکلوں میں گھرنے کے بعد بھی رحمت موقف مسکرا رہے ہیں اور عزت اتنا پا رہے ہیں کہ طرف کی وہ عزت امریکہ میں ہے جو خامنئی صاحب کو ایران میں حاصل ہے یا دنیا میں حاصل ہے یا نیتن یاہو
آئے ختم ہو گیا قیادت باقی ہے کہ آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ اسماعیل کہہ رہا تھا لگتا ہے حسن سننا مرے نہیں زندہ ہے، لگتا مرے نہیں زندہ ہے. تو قیادت ایسی کی جائے جس سے نسلوں کی تعمیر ہو، جس سے نسلوں کی تعمیر ہو. یہ نا یہ گھوڑا یہاں سے وہاں لے جائے، وہ علم یہاں سے یہاں لے جائے. میں ایسا مثال دیتا ہوں کہ ہم وقت پوچھ رہے ہیں اونچا علم اونچا علم اونچا علم، علم بھی اونچا ہو تو اونچا ہو کہ مولا عباس کا ہے تو بھی تو اونچا ہو، مولا عباس کا شہدا ہے، مولا عباس کا سیاہ ہے تو بھی تو اونچا ہونا چاہیے نا. ایسا نہ ہونا چاہیے. میں سے مثال دیتا ہوں علم 72 فٹ کا ہو، اٹھانے والا کردار کا مولا ہو. کردار کا مولا جو ہے وہ علم اٹھاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. میں پہلے مثال دیں گے یاد ہو مجھ کو، اس مثال کو یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر کردار کا اونچا چھوٹا علم پہ اٹھا لینا تو دنیا میں تہلکہ لگ جاتا ہے. مسجد کے قرآن پر ایک چھوٹا سا علم بنایا نا لال رنگ کا، دنیا کی خوشی کچھ ہونے والا ہے کیونکہ مسجد کے قرآن پر حسین صاحب کا علم لہرا رہا ہے. کیوں ہونے والا ہے تمہیں کیسے پتا؟ کل لگانے والا مرد ہے، صاحب کردار ہے، سچے ہے، فقط کوئی بس نہ ہو یہاں سے پڑھتے ہوئے وہاں چلے گئے اور وہاں سے پڑھتے ہوئے یہاں آ گئے. آپ سمجھے اس اعلیٰ تعریف کے اندر جب انقلاب کا فرما ہوتا ہے تو اس کا سب کیا ہوتا ہے؟ ابھی آدم پیغام کے اندر یہ اعلان کا ہو گیا سنا خبردار کوئی الگ پہاڑ نہ لگائے، نسل میں لگانا پہاڑ نہ لگانا. کہنے کو شیعہ حکومت، کہنے کو شیعہ حکومت، اب پابندی کا ہے الگ پر. جناب آپ کا اختلاف ایران سے ہے، عرب سے کیوں؟ کیا وجہ یہ ہے کہ ایران کو ایران بنانے والا یہی علم ہے. اس کے وجہ سے مہندی میں رکھتا ہوں جانا یہ ہم کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ یہ قدامی اداری ہے. اس لیے دشمن ڈرتا ہے، اس لیے دشمن جو ہے وہ ڈرتا ہے. تو عزیزو ہم کو ایسا نہیں کہتے نا فلاں پارٹی کے ہاتھ ملاؤ اس نے ہمارا جلوس قائم کرا دیا، فلاں پارٹی کے ہاتھ ملاؤ وہ ہمارے لیے ڈر میں. ان میں کوئی ڈر نہیں ہے، یہ سب وقت اسماعیل ہے. اگر کوئی وقت کا امام بچا رہا تھا آج وقت کا امام بچا رہا نظام ظلم کے آگے گھٹنے نہ ٹیکے جائے. حضرت علی کے ذریعے اپنے روح کو روح حسین سے قریب کیا جائے، انقلاب حسین سے قریب کیا جائے، مقصد حسین سے قریب کیا جائے. آپ نے یہ چاہتے ہیں فلسطین میں لڑنے چلے جائیں؟ نہیں کرا فلسطین میں لڑنے چلے جائیں. جو ظلم نظام ظلم ہمارے معاشرے میں اس سے کیا یہی ماتمی انجمنیں جو ہر شہر میں یہ ماتم تک محفوظ نہ رہی. سب سے بڑے ماتم کا کون ہے امام حسین کے؟ امام سجاد. یہ ماتم تک محفوظ تھے؟ نہیں، ماتم تک محفوظ نہیں تھے. ایسے ماتم دار تھے صحیفہ کاملہ چھوڑ کر گئے ہیں، ایسے ماتم دار تھے باقی کا جنازہ نکال کے گئے ہیں. ایک ماتم پارٹی کو کیا کرنا چاہیے، ایک انجمن کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ انجمنیں اگر متحد ہو جائیں تو خود بخود انقلاب آ جائے. یہ ایکٹیو فقط محرم میں ہوتی ہے اور اس کے بعد میں سنوا کے بکسوں میں رکھ دیا جاتا ہے. ابھی انجمنیں نکلے گی یہ محرم میں نکلے گی. جیسے پرچم بکس میں رکھ دیا جاتا ہے انجمن میں جو ہے وہ بکس میں اندر رکھ دی جاتی ہے. اگر یہ انجمنیں سال بھر رکھی نہ جائے اور ایکٹیو رہے، ایکٹیو کیسے رہے؟ ہم یہ دو بھائیوں میں مقدمہ بازی ہے ختم کرا کر چھوڑیں گے. یہ بچی جس کی شادی نہیں ہوئی ہم شادی کرا کر چھوڑیں گے. یہ بچہ جس کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے ہم تعلیم کا انتظام کرا کے چھوڑیں گے. مجلس میں اس سے بغیر گنجائش نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ سمجھیں گے. ہم کریں گے لبیک یا حسین؟ حسین میں حاضر ہوں تو حسین میں حاضر ہوں کہنے کے لیے اگر حاضر ہونا ہے تو بھائیوں کا جھگڑا ختم کراؤ اور کہو لبیک یا حسین. کسی غریب کی شادی کراؤ کہو لبیک یا حسین. کسی بچے کی تعلیم کا انتظام کیجیے اور کہیے لبیک یا حسین. اور اپنے اندر سے جہیز کی رسم کو ختم کیجیے اور کہیے لبیک یا حسین. اگر قوم کے اندر کوئی فساد کرتا ہے اسے ختم کرائیے اور کہیے لبیک یا حسین. کوئی ڈاکٹر بنائیے کہیے لبیک یا حسین. کوئی انجینئر بنائیے کہیے لبیک یا حسین. کسی کے گردے خراب ہو رہے ہو اس کی کڈنی بدلوائیے اور کہیے لبیک یا حسین. حسین کا گانا ترقی عطا کرتا ہے، حسین کا گانا پستی نہیں
آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم جب امام حسین کو پکارتے ہیں اپنے لیے مولا اولاد دے دو، مولا گھر دے دو، مولا سروس دے دو. ارے مولا بھی کچھ مانگ رہے، مولا کو دے دے. مولا سے کہنا مولا آپ مجھے مل جاؤ، جسے حسین مل گئے اسے دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. حسین کے تو چاہتے ہیں کیا حسین کو پسند کرتے ہیں؟ سال بھر میں نماز نہیں پڑھی، اللہ کے زمین کھڑے ہو گئے، خون بہانا شروع کر دیا. حسین خون نہیں مانگ رہے، یہ تمہاری مرضی ہے، بہاؤ ہے نہ بہاؤ، جس کی تکلیف کرتے ہیں اس پر عمل کیجیے. حسین کہہ رہے مال کا خرچ نکال، وقت میں مسجد پہ دکھائی دے، ماں باپ ناراض نہ ہو، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، دو بھائیوں کو جھگڑا نہ ہونے پائے. لیکن مگر ہم ساتھ اور وہاں کر رہے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہی مسئلہ آتا ہے، یہ کمر نہیں، یہ رنجور کا بات آتا ہے تو شعور کا ساتھ دیجیے نا. ہم یہ بھی لاشعوری طور پر کر رہے ہیں، خون کی چھینٹیں اڑ رہی ہیں، ایماندار کا دیواریں نہیں سو رہی ہیں، ایماندار کا فرض نہیں سو رہا ہے. یاد رکھیں ہمارا کرنا ماں باپ کو پاک نہیں بنا سکتا. جو حسین کے یہاں پاک تھا وہ پاک رہے گا، جو ناپاک تھا وہ ناپاک رہے گا. احتیاط کے ساتھ، اسے احتیاط کے ساتھ کیا ہے. یہ جو ہم جسے عزاداری سمجھ رہے ہیں یہ عزاداری نہیں ہے، یہ رسومات ہے. عزاداری تحریک ہے، رسم نہیں ہے. چیزیں باندھنے کا نام عزاداری نہیں ہے. دوڑنے باندھنے حسین کو بات یاد نہیں رہتی، تم دل سے پکارو حسین یاد رکھتے، دل سے پکارو حسین یاد رکھتے. جب حسین کو دل سے پکارو گے تو بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو جائے گی. جب حسین کو دل سے پکارو گے تو بڑی بڑی طاقتیں تمہاری طاقت کا لوہا مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. کون کہتا تھا اتنی سی طاقت اتنی بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا دے گی؟ اب پھر کوئی جائے گا ہمارے ساتھ کے پاس تو ایران کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو کوئی بتا دے ایران کا مخالف کس کا ذکر کیا ہے، کس کا ذکر کیا ہے؟ کون ہے ایران جیسا؟ کون ہے حزب اللہ جیسا؟ کون ہے ان کا بیرون جیسا؟ بتائیے. انہیں کا ذکر کیا جائے گا نا. جب نور کا ذکر آئے گا تو تذکرہ محمدی ہوگا، تذکرہ علی ہوگا، تذکرہ فاطمہ ہوگا. بڑا نور پیش کرو، بڑا ایران جیسا پیش کرو نا، کوئی حسن رسول اللہ جیسا پیش کرو نا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا مذہب اہل بیت کیا ہے. اور یاد رکھیں آنے والا دور، اور یہ دور بھی ہمارے لیے سنہرا دور ہے. ہمیں اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کون ہیں. نظریت نے وہ خدمت کی ہے، دیکھنے والوں کو بتائیں گے اگر شیعہ میں شیعہ ہوں بس سمجھ رہے نا، بہادر ہے، مرد ہے، متقی ہے، زبان کا سچا ہے، اسرائیل کا مخالف ہے، کسی نے ڈرنے والا نہیں ہے. اس لیے پورے ملک کا تعلق پڑا ہے. آج ہم موٹا سب جانتے ہیں کہ شیعہ کون ہے، اور الحمدللہ وہ دن دور نہیں. آپ دیکھیں گے ذرا اسرائیل کی گردن ٹوٹ جائے ٹوٹنے والی ہے انشاءاللہ آ جائے گی. گوشے سے آواز آئے گی اشہد ان علی الحجۃ اللہ. یہ پوری تیاریاں ہیں، پوری تیاریاں ہیں، پوری تیاریاں. پتہ نہیں کتنے اس خطے میں آ چکے ہیں، ابھی اعلان نہیں کر رہے، ابھی اعلان نہیں کر رہے ہیں. ابھی تو صرف آگے وزیری کا ذکر کیا ہے، جو گھر سے پڑھائی ہو گئی. ابھی تو آپ نے اعلان کیا ہے، وزیر نے اعلان کیا گھر کے اوپر پڑھائی ہو گئی. آپ کے عزیزوں کی عزاداری ہے، یہ تذکرہ حسین بن علی، یہ زمانے کی رسم ہے، انقلاب ہے، طاقت کا شکل ہے. یہ امیر فیضانہ برآمد ہوگا، اس کے ذریعے حسین علیہ السلام تک پہنچنا. کبھی تنہائی میں بیٹھا، تنہائی میں اکثر دعوت دنوں تنہائی میں بیٹھا 4 منٹ سے بتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، کسی کونے میں جا کے بیٹھے، کمرے میں بیٹھے اور سوچا کرنا مولا. اب اس وقت خاص طور سے سوچا کر کہ بھوک لگ رہی ہے اور آپ کو جینا بنا اوپر کیا ہے راستہ کرتا ہے. اس بھوک میں جب اس سے راستہ طے نہیں ہو رہا ہے، آپ نے داشتہ اللہ کو اٹھا کے راستہ طے کیسے کیا؟ مولا جب اس بھوک میں چل کے مجھ سے زینہ میں چڑھا جا رہا ہے، آپ نے عباس علیہ السلام کے ناشے تک سفر کیسے کیا ہوگا؟
مولانا جب مجھ سے اپنے بچے کا بخار نہیں دیکھا جا رہا ہے، آپ نے قاسم کا پاپان لاشا کیسے دیکھا ہوگا؟ یہ تصورات میں سے ابھی تو کون حسین؟ وہ حسین جس کے اوپر صبح سے حملے ہو رہے، جو ہر لاشے کو خود اٹھا رہا تھا۔ انصار اٹھانا بھی چاہتے تھے، انصار اٹھانا بھی چاہتے تھے تو اٹھانے نہیں دیتے تھے، لاشا ہم خود تھا۔ یہاں تک سب درجہ شہادت پر فائز ہو چکے اور اب امام کو مقتل کا بتایا، بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک بار زینب نے پوچھ لیا، بھیا جو شہید ہوا اس کی خبر آپ نے پہنچائی ہے، آپ کی خبر کون لائے گا؟ کہا زینب و کلثوم، میری زندگی میں تمہارے رونے کی آواز باہر نہ آئی، میرے باپ تمہیں بہت رونا ہے، اس کا انتظام ہم خود کریں گے۔ شیخ بخاری لکھتے ہیں حسین فلما پر سوار ہوئے، میدان کارزار میں تشریف لائے، حملے پہ حملہ شروع ہوا، جو بھی مقابلے پر آتا ہے واصلے پر ختم کر دیتے ہیں۔ لشکر مخالف حسین کے ہاتھ کی صفائی دیکھ کر لڑ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو حسین پلٹتے ہیں اور اپنے خیموں کے پاس آتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے قوت غلبہ نہیں ہے سوا اللہ کے۔ تو حسین بتانا چاہتے تھے جب حسین کی قوت کا سامنا نہیں کر پا رہے ہو تو خالد حسین کی قوت کا سامنا کیسے کرو گے؟ آپ کے بہتر کو نہیں بتا رہے تھے جب وقت حسین زندہ ہے، اسی لیے خیموں کے پاس آ کر زور سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور وقت آتا ہے عزیزو کہ حسین بن علی جس بار آگے بڑھتے کاٹتے جا رہے ہیں، ایک بار دوسرے ساتھ کہتا ہے یہ علی کا بیٹا ہے، اگر اس کے سامنے ایک ایک کر کے جاتے رہو گے یہ سب کو باطل جہنم کر دے گا، ایک بار بھی حملہ کرو۔ سب نے مل کر حسین نے ایک بار بھی حملہ کیا، حسین رستے میں پراٹتے ہوئے نہر فرات کی طرف پہنچے، کہتے حسین اتنا تھک چکے تھے کہ حسین کو زمین سے آسمان تک دھواں نظر آ رہا تھا، حسین بھاگ رہے تھے، حسین کو یہ بات یاد آتے تھے، کبھی علی اکبر یاد آتے تھے کہ حسین کے اوپر جو ہزار کی اندازے کو معطل کیا گیا اور وہ تین انداز جب ہم ایک تقریر چھوڑتے ہیں ایک پورے دیوار کی طرح حسین کی طرف بڑھتی ہے اور حسین کا بدن اس میں سے ہو جاتا ہے، فقط تین نظر آ رہے
इधर कहाँ जाती हो? कहा मैंने सुना है इस तरह जो जगह है उसका नाम नजफ है, वहाँ मेरे दादा अली की कब्र है। मैं आपके दादा को बताने जा रही हूँ, हमारा पिता अब्बास अब दुनिया में नहीं है, मेरे दादा हुसैन अब दुनिया में नहीं है, हमारे घर में नामहरम दाखिल हो चुके हैं, खेले जल चुके हैं। अजीबों यही बच्ची है जिसके लिए तारीख कहती है कि कानों से ये आवाज बहुत सारे इस तरह छीने गए कि कानों की नवें फट गई। यही वो बच्ची है जिसके लिए रिवायात में इमाम ज़माना का एक सलाम मिलता है कि मेरा सलाम हो उस सकीना पर कि करबला से शाम तक जिसके चेहरे की रंगत मुसलसल तब्दील होती रही। अजीबों कौन सकीना? कहाँ हुसैन के सीने में सोने वाली, और कहाँ उस बच्ची को उसकी पुष्ट में इस तरह बांध दिया जाए कि वो बहुत कहता था कि बच्ची की कमर छिपती थी और उसका जो पुष्ट है वो बच्ची के खून से लाल थी। अजीजों यही बच्ची है कि जिस वक्त ये जिंदान शाम के अंदर दुनिया से जाती है, दुनिया से जाती है तो अपने भाई से वसीयत करती है, अपने भाई से वसीयत करती है, अरे भैया अगर मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरी कब्र को इतना गहरा खोदना कि मुझे नमी नमदार हो जाए। ऐसे दुनिया को अब मेरा बाजार पानी के लिए तरफ चुका है, अरे इतना गहरी कब्र बनाना मुझे नमी नमदार हो जाए, अब मेरा बाजार उसके लिए कुछ सकून पा जाए। अजीबों इस बच्ची को जिंदान शाम के अंदर दफन कर दिया गया, सबको आजादी मिली मगर इस बच्ची को आजादी नहीं मिली। तारीख बताती है सारी बीवियां आवाज़ों में बैठ गई मगर मामले सकीना दिखाई नहीं देती। जैसा जिंदान में जाती है देखा सकीना की कब्र से लिपटी हुई हवा, अकेले बेटी सबको रिहाई मिल गई। बेटी क्या सब मदीना जा रहे हैं? तुम मदीने नहीं जाओगी, शायद कब्र से आवाज आई हो अम्मा अगर करबला से गुजरना तो चचा से मेरा सलाम कहना, कहना चचा ऐ सकीना का इतनी मुसीबतें बड़ी आकर का देखा गाल नीले हो गए, मेरे तमाशे मारे गए, कोई निगाह दीदी नहीं, हर मुसीबत का सामना। हाँ? कामिल ये पकड़ी तो स्टैंड उठा के ला रहा, चल रही वीडियो। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। यहाँ पढ़वाओगे क्या? यहाँ पढ़ तो फिर हम कैमरा वहाँ लगाएंगे। पीछे साल में कम पकड़ बाजू कम पकड़ चल बच्चा चल 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 या हुसैन या हुसैन। माइक वहाँ लगाएगा ना, वहाँ चौकी है, चौकी उधर है ना तो वहाँ लगाना माइक। यहाँ चौकी लगवाओगे? लगवा दो फिर। यहाँ बैठ लेता तो सोहेल सोहेल पकड़े रखिए। भाई क्यों आया है, कहाँ है तेरा
अंजुमन सैदिया नवाखानियों से नजमी करेगी। तमाम अंजुमन सैदिया की गुजारिश है और तशरीफ है नवाखानी से नजमी के प्राइज पर जाएंगे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दोबारा वो सुहेल लेके जा रहा, मैंने कहा मैं भी खा दूंगा। अब तो जाना मैं इतनी ऊंचाई देख नहीं पा रहा यार, ये तो एक तरीका है। पहले मैं नीचे कर लूँ सेटिंग कर, एक तो ब्राइटनेस नहीं वैसे चल रही थी, चल रही बस ठीक है। देख लें एंगल ठीक है, एंगल ठीक मेरा तो लगातार चलना लगाया मैंने, रिस्क नहीं ले सकता मैं।
से छिली पागल पानी बहा बल पर गुर्ज लगा हाय भोरे से गिरा लीजिए मेरी खबर आइए रंग से सदा लीजिए मेरी खबर आइए रंग से सदा लीजिए मेरी खबर आइए रंग से सदा
अपने दोस्तों को बदलने लगी है ये नहीं। आबिदे मुझतर से मिलकर बेड़िया बारिशों के सर चढ़ने जोते में भी जले चांदे छीनने लगी सैलानियाँ रोने लगी। पीटती थी सरयती में शाह पे किया शिव के हाथों में मर गई जिंदान में भूल की सकीना आसमां पर फातिमा की रोटियां तेरिया तो देखने आई जो शीरी से खुले हाथ मुंह पर रख लिए शहनादियाँ मिल गई सागर है दीवा जो भरे बाजार में मान गई चादर की बेटियां
ये बात अलग प्यार से भर जाएगी जनाब। ये बात अलग प्यार से भर जाएगी जनाब। ये बात दामन कभी दरिया पे ठहराएगी जनाब। ये बात अलग प्यार, ये बात अलग छीनी है नईमों ने यहाँ सर से विदाएं। छीनी है नईमों ने यहाँ सर से विदाएं। चलते हुए सहरा की बुहार सिनाएं। आती है मदीने की हवाओं से सदाएं। इस्लाम के वारिस को गाजी जो मेरा रंग से नहीं लौट के आया। सर पर मेरे चादर है नाम है कोई साया। सर पर नन्हे अली असगर ने भी पानी नहीं पाया। गहवारे गहवारे गुजर न भूला आएगी जनाब। जालिम ने जुल्म नन्ही सकीना पे है ढाए। और छोटी सी बच्ची के तमाचे भी लगाए। गौहर दिल छीने गए अब्बास आए। अब्बास के अपने अश्क को रोक न पाएगा। कर दो बला के बाद सितम और उठाए। कर दो बला
میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع گردو حشم سست جو ستم ایشے گردو حشم سرور ایشے